کلام مقدس میں سے پچھلی دفعہ جو ہم نے میسج سنا کہ کلیسیا کا یسوع کے ساتھ رشتہ کیا ہے، کہ خداوند یسوع مسیح کا اور کلیسیا کا جو آپسی رشتہ ہے وہ دولہے اور کیا ہے، دلہن کا ہے۔ تو آئیے کلام مقدس میں سے ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ آج کے میسج کا جو عنوان ہے وہ ہے برا کی دلہن، برا کی دلہن۔ غزل و غزلات 4 باب اور اس کی 10ویں آیت کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ 4 باب اور اس کی 10ویں آیت کلام مقدس میں یوں مرغوب ہے، اے میری پیاری، میری زوجہ، تیرا عشق کیا خوب ہے، تیری محبت میں سے زیادہ لذیذ ہے، اور تیرے عطروں کی مہک ہر طرح کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ ہلیلویا۔ خدا کا اپنی کلیسیا کے ساتھ رشتہ، یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو یہ الفاظ کہتا ہے کہ اے میری پیاری زوجہ، یعنی میری پیاری وائف، بیوی، تیرا عشق کیا خوب ہے، how fair is your love، تیرا عشق، تو جو مجھ سے عشق کرتی ہے یہ کیا ہے؟ خوب۔ خوب کیا ہوتا ہے؟ پیار، محبت، اور پھر عشق۔ عشق جو ہے یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے، عشق محبت کی انتہا۔ کلیسیا محبت کی انتہا تک پہنچی۔ خداوند یسوع تعریفاً یہ الفاظ کہتا ہے کہ تیرا عشق کیا خوب ہے، تعریف کر رہا ہے دلہن کی، اور پھر کہتا ہے کہ تیری محبت میں سے بھی زیادہ لذیذ، یعنی انگوروں کے رس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ مزیدار ہے تیری محبت، یعنی تو میرے نال اینا کی کرنی ہے، پیار کرنی، تیرا عشق خوب ہے۔ پھر کہتا ہے اور تیرے عطروں کی مہک ہر طرح کی خوشبو سے بڑھ کر ہے، یعنی جو تیرے عطر کی خوشبو ہے وہ دوسرے عطروں کی خوشبوؤں سے کیا ہے؟ بڑھ کر۔ دلہا جو ہے دلہن کی تعریف کر رہا ہے، تعریف۔ پیاری سوچا، تیرا عشق خوب ہے، تیری محبت میں سے زیادہ لذیذ، اور تیرے عطروں کی مہک ہر طرح کی خوشبو سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔ اب یہ عشق جو ہے یہ خوب تک کیسے پہنچا؟ تعریف کیسے ہوئی؟ آئیے متی کی انجیل اس کا 10واں باب 22ویں آیت، یہاں پر کلام میں لکھا ہے، میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ جب یسوع مسیح منادی کر رہے تھے تو یسوع مسیح نے اپنی دلہن کو، کلیسیا کو کہا، میرے نام کے باعث لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ اور پھر یسوع کہتے ہیں جب تم کو وہ شہر میں ستائیں، ایک شہر میں ستائیں تو تم دوسرے شہر کو بھاگ جانا۔ پھر کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سارے شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ میں آ جاؤں گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ پھر جب یہ پھرے، اور پھر مکاشفہ کی کتاب میرے ساتھ نکالیے اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں یہ عشق خوب تک کیسے پہنچا۔ ایک گروہ آسمان پر موجود ہے جو یوحنا نے دیکھا، وہ کیسا تھا؟ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا، سفید جامے پہننے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے
جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے ہلیلویا پھر لکھا ہے اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین. اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالبار ہمارے خدا کی ہو آمین. اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہے؟ بزرگ یوحنا سے کہتا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے ان سے کہا اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہے جو بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں. اور تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ اوپر تانے گا. ہلیلویا ہلیلویا. پھر مکاشفہ کی کتاب دوسرا باب 10ویں آیت یہاں پر لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عشق خون تک کیسے پہنچا, یہ عشق لذیذ کیسے ہو گیا. اس دلہن کی عطروں کی خوشبو دوسری خوشبوؤں سے بڑھ کر کیسے ہو گئی. خداوند کیسے دلہن کی تعریف کرتا ہے. یہ دلہن جو اس وقت برا کے تخت کے سامنے موجود ہے, سفید جامے پہنے ہوئے, اور یہ وہ ہے جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئی, اور یہ وہ ہے جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کی ہیں. کیونکہ کلام میں ہم نے پڑھا مکاشفہ دوسرے باب میں جان دینے تک وفادار رہے تو تو زندگی کا تاج پائے. یہ جان دینے تک وفادار رہے, اسی لیے ان کے لیے زندگی کا تاج جو ہے وہ آسمان پر موجود ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی, آپ جانتے ہیں شاگردوں میں اس کے بعد دلیری آ گئی, اس کے بعد خدمت ہونا شروع ہو گئی. تو یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر کلیسیا کے لیے فدیہ دیا, نجات کا کام کیا. لیکن جو کام یسوع مسیح نے کیا, دلہن بھی یسوع کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو گئی. اس کو بھی آپ پڑھیں. میں آج آپ سے تقریباً کوئی 250 سال کی تاریخ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کلیسیا کی. میں سن 30 سے لے کر سن 313 تک جو واقعات ہوئے, کیسے یہ دلہن خوب تک پہنچی, کیسے اس کی محبت نصیب ہو گئی, کیسے اس کے عطروں کی خوشبو جو ہے وہ دوسری خوشبوؤں سے زیادہ بڑھ کر ہو گئی. وہ بیان کرنا چاہوں گا. میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے خدا نے کلیسیا کی تعریف میں یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے. کیونکہ جب میں دور حاضر کی کلیسیا کو دیکھتا ہوں تو ہمارا تو لو خوب نہیں ہے, ہمارا تو پیار خوب نہیں ہے, ہماری تو خدا کے ساتھ محبت جو ہے وہ اس قدر نہیں ہے کہ خدا ہماری تعریف کرے. لیکن میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کیسے تعریف خدا نے کی, خدا کے منہ سے یہ الفاظ اپنے لوگوں کے لیے کیسے نکلے. اگر آپ یوحنا کے بارے میں جانتے ہیں, بپتسمہ دینے والا یوحنا جو تھا, اس کا سر اس لیے قلم کر دیا گیا کہ وہ سچائی بتا رہا تھا, وہ گناہ کی نشاندہی کر رہا تھا. لوگ گناہ کی نشاندہی کرنے والے کو ڈس لائک کرتے ہیں, پسند نہیں کرتے. اس نے گناہ کی نشاندہی کی. اس نے بادشاہ کو کہا تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے, یعنی تو دوجا بیاہ نہیں کر سکتا. اور یہ اسی کا گناہ تھا, اور اس کا سر جو ہے وہ کیا کر دیا گیا, قلم کر دیا گیا, کاٹ دیا گیا. چند ایک کے واقعات بائبل مقدس میں, انجیل مقدس میں درج ہیں, لیکن زیادہ کے
اس کتاب میں تو درج، بائبل مقدس میں تو درج نہیں ہے، لیکن آسمان پر کتاب حیات میں ان کے نام جو ہے وہ درج ہے. ہاللیلویا. کیونکہ بائبل مقدس تو لکھنی مکمل ہو چکی، لیکن ایک کتاب حیات جو ہے وہ ابھی تک کیا ہے؟ لکھی جا رہی ہے. ہاللیلویا. اور یہ اس لیے لکھی جا رہی ہے، خداوند چاہتا ہے میرے اور لوگ بھی بادشاہی کا حصہ بن جائیں. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں استفنس کے بارے میں، جو کلیسیا کا پہلا شہید تھا، گواہی دینے کے باعث، کلام سنانے کے باعث اس کو سنسار کر دیا گیا، اور وہ کلام سنا رہا تھا، مار دیا، پتھر مار مار کر ڈھیر لگا دیا. اور جب اس کو مار دیا اور وہ مرتے وقت کہتا رہا اے خداوند ان کو معاف کر، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا. وہ معافی کی اور برکت کی درخواست کا اظہار کر رہے تھے. یہ اسی لیے عشق کہاں تک پہنچ گیا؟ خوب تک پہنچے گا. ہاللیلویا. اسی لیے خداوند کہتا تیرا عشق خوب ہے، کیونکہ تو پتھر کھاتا ہوا بھی تو نے میرا انکار نہیں کیا. اسی لیے خداوند اس کو لینے کے لیے بھی آ گیا. تیرا عشق خوب. پھر یوحنا کے بھائی یعقوب کو اس کو پکڑا اور اس کا سر قلم کر دیا. مال کی کتاب 12واں باب پڑھ لیں. اس کا سر قلم کر دیا گواہی دینے کے باعث. اسی لیے تیرا عشق کیا ہے؟ خوب ہے. اور تیری میں دوسری ہر ایک سے کیا ہے؟ زیادہ مزیدار. پھر پالوس رسول کا سر جو تھا وہ قلم کر دیا گیا. پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے کا جو باپ اس کو آرے سے چیرا گیا. اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں. پھر پولیکارپ جو پترس رسول کا شاگرد تھا، 86 برس کی عمر میں، اس کو ایک اسٹیڈیم میں لے کے آئے. ایزار ثانی 64 عیسوی میں اور زیادہ زور پکڑ گئے. شہنشاہ نیرو نے یہ قانون پاس کر دیا کہ جو کوئی بھی مسیحی ہوگا اس کو جان سے مارا جائے گا، کیونکہ مسیحی مذہب جو ہے ان کی رسومات میں خلل پیدا کر رہا تھا. کیونکہ رومی بتوں کی پوجا کرتے تھے، دیویوں کی پوجا کرتے، دیوتاؤں کو ماننے والے تھے. لیکن جو مسیحی تھے وہ خدا کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرنے والے تھے، بتوں کے خلاف منادی کرتے تھے. اسی لیے اس رومی شہنشاہ نیرو نے 64 عیسوی میں مسیحیت کے اوپر پابندی عائد کر دی. مسیحی مذہب کو بین کر دیا گیا اور یہ کہا جو کوئی بھی مسیحی ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. لہذا انہوں نے ایک بہت بڑا ان کا ایک اسٹیڈیم تھا، جیسے آج آپ ریسلنگ دیکھتے ہیں، بہت بڑا اسٹیڈیم. اور یہ اسٹیڈیم آج بھی روم میں موجود ہے، بہت بڑا اسٹیڈیم. اس اسٹیڈیم میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور اس اسٹیڈیم میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے. اور وہاں پر پولیکارپ کو درمیان میں کھڑا کر دیا گیا اور اس کی عمر 86 سال تھی. اور اس کو کہا مسیح کا انکار کر دے، مسیحیت کو چھوڑ دے تو ہم تجھے بخش دیں گے. پولیکارپ کہتا ہے میں 86 سال کا ہو گیا ہوں، میرے ساتھ یسوع نے کبھی بے وفائی نہیں کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نجات دہندہ کی بے وفائی کروں؟ انہوں نے اسی وقت شیر جنگلی درندے چھوڑے اور پولیکارپ کو انہوں نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور وہ مر گیا. لیکن اس نے مسیحیت کا انکار نہیں کیا، یسوع کا انکار نہیں کیا. اسی لیے تیرا عشق خوب ہے، اسی لیے تیری میں دوسروں سے زیادہ لذیذ ہے. اسی لیے تعریف کہ تو نے میرا انکار نہیں کیا. اب یہ جتنے جانے دے رہے تھے یہ جا کہاں پر رہے تھے؟ سیدھا اس جماعت میں جس نے سفید جامے پہنے ہوئے، ہاللیلویا، جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے، جنہوں نے اپنا آپ مسیح کے لیے قربان کر دیا، اپنا پیش کر دیا. پھر یہاں پر بات رکی نہیں. کلیسیا پر اتنی زیادہ اظہار ثانی ہو رہی تھی. 64 عیسوی میں صرف روم میں 50 چرچ بن چکے تھے. کتنے؟ 50 چرچ بن چکے تھے، پلس 50 کلیسیاں قائم ہو چکی تھی. سپیڈ سے خدا کا کام ہو رہا تھا. لیکن جب نیرو نے اظہار ثانی شروع کی تو مسیحی ہونا جرم تھا. مسیحی ہونا جرم. مسیحوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کیا جاتا، مارا جاتا اور اسٹیڈیم میں لایا جاتا تھا جہاں پر سب ان کا تماشا دیکھتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ یہ حال کیا مسیحوں کا ہوتا ہے. اور پھر کلیسیا جو تھی وہ
چلی گئی، بھاگ گئی، لوگ بھاگ رہے تھے، جانیں بچا رہے تھے. کیسے؟ یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 10ویں باب 22ویں آیت میں کلیسیا کو کہا تھا میرے باعث تم سے لوگ کیا رکھیں گے؟ عداوت رکھیں گے. لیکن جب وہ تم سے عداوت رکھیں اور تمہیں مارے اور تمہارے پیچھے پڑے تو تم ایک شہر سے دوسرے شہر کو بھاگ جانا اور پھر تیسرے کو، اور جب تک تم سب شہروں میں پھر نہ جاؤ تب تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں آ جاؤں گا. اب یہ شہروں میں تو بھاگ رہے لیکن جگہ نہیں تھی. پھر کیا انہوں نے کیا؟ یہ کلیسیا جو تھی یہ زمین دوست چلی گئی. کہاں پر؟ زمین کے نیچے. شہنشاہ نے اپنے شہروں کو تعمیر کرنے کے لیے ریت اس کو چاہیے تھی. کیا چاہیے تھی؟ ریت چاہیے تھی. اب زمین کھود کر انہوں نے ریت نکالنا شروع کی اور وہ کئی سو سال تک زمین کے اندر سے نیچے جا کر سرنگیں بنتی گئی اور وہ ریت نکالتے گئے. یہ میرے خیال میں یہ بھی خاص منصوبہ تھا. ریت تو کسی دریا سے ابھی مل سکتی تھی لیکن وہ سرنگیں بنتی گئی. کسی جگہ پر وہ اونچائی 8 فٹ تھی، کسی جگہ پر اونچائی 15 فٹ اور کسی جگہ پر 14 فٹ. اور یہ کلیسیا زمین دوست غاروں کے اندر چلی گئی جہاں پر روشنی میں اثر نہیں تھی، جہاں پر کھانا میں اثر نہیں تھا، جہاں پر ٹھیک طریقے سے پانی میں اثر نہیں تھا. یہ سب کے سب وہاں پر جا کر چھپ گئے. اب ان میں سے جو کوئی بھی دلیری کرتا تھا کہ اب میں جاؤں گا تمہارے لیے کھانا لینے کے لیے، تو جب کوئی کھانا لینے کے لیے نکلتا تھا تو بدقسمتی سے زیادہ دفعہ کوئی نہ کوئی پکڑا جاتا تھا. اور جب پکڑا جاتا تھا تو مسیحی ہونے کی سزا کیا تھی؟ سزائے موت. اس کو سیڑھیوں میں لاتے تھے اور قتل کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے. اور پھر کچھ لوگ جب ان کو پتہ چلتا تھا اب دیر ہو چکی ہے، وہ شخص نہیں آیا، وہ جرأت کرتے تھے کہ کسی طریقہ سے جائیں اور مرے ہوئے شخص کی لاش کو واپس لا سکے. یہ سارا عالم تھا. خوراک لینے کے لیے جب وہ جاتے ان کو پکڑتے ان کو کہتے یسوع کا انکار کرو. وہ بھاگتے تو تھے لیکن جب پکڑے جاتے تھے وہ یسوع کا انکار نہیں کرتے تھے. وہ شیروں کے آگے، درندوں کے آگے پڑھنا، ڈرنا منظور گوارا کرتے تھے لیکن یسوع کا انکار اپنے منہ سے نہیں کرتے تھے. 249 عیسوی کی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس دن ایسا ہوا کہ ایک شخص میسر نامی وہ کھاڑے میں انہوں نے اس کو بھیج دیا اور اس کے اوپر ایک 3 دن کا بھوکا شیر جو تھا وہ چھوڑا گیا. میسر نے بڑی بہادری کے ساتھ اس شیر کو چیر دیا اور اس شیر کو مار دیا. پورا اسٹیڈیم جو تھا وہ تالیوں سے گونج اٹھا کہ یہ کیسا بہادر شخص، آج تک کسی نے شیر کو نہیں چیرا. اس کے بعد انہوں نے سوچا ہم اس سے بڑا شیر جو ببر شیر ہے وہ اس کے پر چھوڑتے ہیں جس کو کئی دن سے بھوکا رکھا گیا تھا. جب کئی دن سے بھوکے اس شیر کو مصر کے اوپر چھوڑا گیا اور وہ شیر جب اس کے اوپر حملہ ور ہونے لگا تو اس کی جو جات ہے، اس کے بال ہیں، وہ کھڑے ہو گئے کہ میں ابھی اس کو کیا کر دوں گا، ختم کر دوں. اور وہ جیسے اس کے اوپر حملہ ور ہونے لگا مصر کی تلوار جو تھی وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی، اس کا چھڑا. لیکن پھر پھرتی سے اس نے وہ چھڑا پکڑا اور اس شیر نے جیسے اس کے اوپر چھلانگ لگائی اس نے اپنا چھڑا اس کی گردن میں کھونپ دیا اور اس شیر کی گردن کو اسے جدا کر دیا. ہلیلویا. سارے تالیاں بجانا شروع ہو گئے. او کیسا یہ سورما ہے. اب انہوں نے کہا ہم ایک انسان کو اس کے لیے بھیجتے ہیں، ایک انسان کے ساتھ بھی لڑے. اور جب ایک انسان کو حبشی قوم سے تعلق تھا، اس کا حبشی اس کے سامنے پیش کیا گیا تو شخص نے جو مصر تھا، شہنشاہ سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا شہنشاہ میں جنگلی درندوں سے تو نے مجھے لڑایا، میں جنگلی درندوں کے ساتھ لڑ سکتا ہوں تو اور بھی لڑا، لیکن میں ایک انسان کی جان نہیں لے سکتا. وہ کہتا کیوں؟ کہتا اس لیے کہ میں مسیحی ہوں، میں انسان کے اوپر تلوار نہیں چلا سکتا، میں قتل نہیں کر سکتا. اسٹیڈیم کے لوگوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی، یہ ہو ہمارا مزہ خراب ہو جائے گا، یہ کیوں نہیں لڑ رہا. مصر اپنی تلوار نیچے پھینک کر اس حبشی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا کہ تو اپنی تلوار پکڑ اور میرے سینے میں کھونپ دے، لیکن میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا کیونکہ میں مسیحی ہوں. اسی لیے خدا نے کہا تیرا عشق خوب ہے
کی خوشبو دوسرے عطردانوں کی خوشبوؤں سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. یہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا, اس نے چھرا پکڑا اور سیدھا اس کے سینے میں پھونک دیا اور میسر نے اپنی جان دے دی, لیکن یسوع کا انکار نہیں کیا. اپنے دوسرے انسان پر اس نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا. پھر اس کے بعد ابھی یہ کام رکا نہیں, یہ ایک دن کی بات ہے. اسی دن پھر 50 اور لوگوں کو وہاں پر پیش کیا, 50 اور لوگوں کو پیش کیا گیا, اور 50 لوگوں کو جو مسیح کہلاتے ہیں تو مسیحی لوگ, ان کو سامنے ان کے اوپر ان کے سائڈوں پہ لکڑیاں رکھ کر ان کو آگ لگا دی گئی. لیکن انہوں نے خداوند کے یسوع ہونے کا انکار, خدا کے اپنے نجات دہندہ ہونے کا انکار, مسیحیت کا انکار نہیں کیا. 50 کے 50 جل کر راکھ ہو گئے. سارا اسٹیڈیم تالیوں سے گونج اٹھا, وہ مزے کر رہے تھے جب مسیحی جل رہے تھے. اس کے بعد یہ کہانی ختم نہیں, یہ ایک دن کی بات ہے. 100 لوگوں کا اور گروپ پیش کیا گیا. یہ 100 لوگوں کو سزا کیا دی گئی تھی؟ سزائیں دی جاتی تھی. یہاں جج جو بیٹھتے تھے سزا کیا دیتے تھے مسیح ہونے کی؟ یا تجھے چیرا جائے گا, یا تجھے شیر کے آگے ڈالا جائے گا, یا تجھے چیتے کے آگے ڈالا جائے گا, یا تجھے آگ میں جلا کر مار دیا جائے گا. یہ سزائیں ہوتی تھی مختلف, اور سب سے اذیت ناک جو موت ہوتی تھی وہ آگ میں جلانا ہوتی تھی. پھر کیا کیا؟ 100 لوگوں کو پیش کیا گیا اور ایک دم جنگلی درندے چھوڑے گئے, اور ان کی لاشیں ایسے پڑی تھی جیسے کوئی گاجر اور مولی کے ٹکڑے جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں. یہ غاز. پھر جب یہ لاشیں پڑی تھی, پھر ایک ان کے مسیحی استاد کو لایا گیا جس کا نام سکندر تھا, جو کہ بائبل مقدس کی تعلیم دیتا تھا. اس کو لاشوں کے پاس کھڑے کر کے کہا گیا تو انکار کر دے, تجھے چھوڑ دیا جائے گا. سکندر بلند آواز میں کہتا ہے, رومیوں میں مسیحی ہوں, میرے لیے یسوع نے اپنی جان دی, اسی لیے میں بھی خوشی سے اپنے یسوع مسیح کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہوں. ہلیلویا. اور اسی وقت 3 چیتے اس سکندر پر بھی چھوڑے گئے, اور ان چیتوں نے سکندر کے بھی ٹکڑے کر دیے. اس سکندر نے یہ دعا نہیں کہی, او دانیال کے خدا, دانیال میری منہ بند کر داسی شیرا کا, میرے بری کی تیسر ہو گئی ہے. یہ نہیں کہا ہم دانیال اور سدرک اور میشک اور ابدنجو کے چاہتے ہیں کہ ایز اٹ از جو ان کے لیے ہوا ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہو. ارے وہ تھے, ہم ہیں, لیکن خدا ہے جو کل اور آج کل کے ابد تک یکساں ہے. مختلف مقامات پر مختلف معجزات اور مختلف تجربات خدا دیتا ہے. خدا نے اس کی روح کو بھی اپنی حضوری میں قبول کیا, لیکن اس نے جان دینا جو ہے وہ کیا ہے, گوارا کیا, لیکن مسیح کا انکار نہ کیا. سکندر کے بعد ایک کم سن لڑکیوں کا گروپ وہ انہوں نے میدان میں اڈیل دیا. لڑکیوں کا گروپ, کم سن لڑکیوں کا, جنہوں سے کہنے ہیں ڈروکل کڑیاں, چھوٹیاں بچیاں. اور ان کو جب پیش کیا گیا تو ایک شخص, مارسلس نامی شخص ہے, یہ وہ ساری باتیں دیکھ رہا ہے جس نے یہ ساری باتیں نوٹ کی اور لکھی. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان لڑکیوں کے رنگ پیلے تھے. پیلے کیوں تھے؟ کیونکہ یہ زمین دوز رہتی, خوراک میسر نہیں, لیکن مسیح کا انکار نہیں کرنا. جب ان کو پیش کیا گیا وہ ڈری ہوئی, گھبرائی ہوئی کہ اب کیا ہوگا, لیکن جلد ہی انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے, اور انہوں نے ہاتھ ایک دوسرے کے پکڑ کر ان لڑکیوں نے ایک گیت گانا شروع کر دیا. اس گیت کے لفظ یہ ہیں, جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی دے کر اپنے خدا اور باپ کے لیے اور کاہن بھی بنا دیا. اس کا جلال اور سلطنت ابدل آباد رہے, آمین. جیسے کہ انہوں نے گیت ختم کیا, انہوں نے اسٹیڈیم میں جنگلی درندوں کو چھوڑ دیا اور انہوں نے پل بھر میں ان لڑکیوں کے گروپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا, اور وہ حمد کرتی ہوئی اس سفید جامے والے گروپ میں جا کر جا ملی. اور وہ تاج جو حقیقی تاج ہے وہ خدا باپ نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایک کو پہنا دیا. ہلیلویا. اسی لیے خدا کہتا ہے تیری محبت خوب ہے,
سستی نے ماریا نہیں ایسے لوگوں کو. تیری محبت خوب ہے, تیرا عشق خوب ہے, تیری میں لذیذ ہے. کیا تیرا محبت, تو ڈر نہیں رہا, تو گھبرا نہیں رہا, تو اپنی جان نہیں دے رہا. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو رومی شہنشاہ نے ایک مارسلس نامی جرنیل کو ایک ٹاسک دے دیا. ٹاسک یہ دیا کہ یہ جو کلیسیا ہے یہ زمین دوز ہے, اس کے کئی دروازے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کتنی لمبی ہے, لہذا میں تجھے ٹاسک دیتا ہوں, تو نے جانا ہے ان کی طرف, ان کی تحقیق کر, ان کو نکال کر لا اور ان کو قتل کر اور لے, میں تیری تنخواہ جو ہے وہ بھی ڈبل کر دے. رومی جرنیل اب یہ ان کے بارے میں تحقیقات کرنے لگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ اپنی اس نے یہ سارے نظارے اسٹیڈیم میں دیکھے ہوئے تھے, یہ تو کسی کے اوپر ہاتھ نہیں چلاتے, لیکن پھر بھی ان کو قتل کیوں کیا جاتا ہے. اس کا ایک دوست, اس کا نام لوکس, وہ بھی جرنل ہے, وہ اس سے پوچھتا ہے کیا تجھے ان مسیحوں کے بارے میں کچھ خبر؟ وہ کہتا ہے خبر ہے, یہ زمین کے نیچے رہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے یہ سرنگیں کتنے میل پھیلی ہوئی ہیں, اور جب کوئی رومی فوجی جاتا بھی ہے تو ان سرنگوں میں گم ہو جاتا ہے یا بھول بھلیاں کر کے واپس آ جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی. یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں, لیکن تجھے ٹاسک دیا گیا ہے تو تو اپنے فوجی ہونے کا جو تو نے عہد کیا ہوا رومی حکومت کے ساتھ اس کو پورا کر. مارسلس نکلتا ڈھونڈنے کے لیے, کئی دن پھرتا رہا, کسی مسیح کو ڈھونڈوں, اس سے پوچھوں. ایک دن ایک شخص کو اور ایک چھوٹے بچے کو جو تقریباً ایسی کی طرح 6-7 سال کا تھا, 10 سال سے چھوٹا یہ بچہ, تقریباً اتنا, دو کو اس نے گزرتے ہوئے دیکھا جن کے اوپر ریت پڑی ہوئی تھی. کیا پڑی ہوئی تھی؟ ریت. لہذا وہ سمجھ گیا کہ یہ ریت والی سرنگوں سے آئے. وہ بڑا آدمی تو بھاگ گیا, لیکن وہ بچہ پکڑا گیا, اور اس بچے کا نام پولیو تھا. بچے کا نام پولیو تھا. یہ پکڑا گیا, وہ اس کو پکڑتا ہے, کہتا ہے کہ تو بتا کہاں سے آیا, کون ہے تو؟ وہ پولیو کچھ نہیں بتاتا, لیکن اس کو کہتا ہے اگر تو نہیں بتائے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. پولیو بچہ ہے, کہتا ہے میں مسیحی ہوں. وہ کہتا ہے ادھر کیا کرنے آئے؟ کہتا ہے میں خوراک لینے کے لیے آیا ہوں اپنی ماں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو زمین کے نیچے سرنگوں میں کھانا لینے کے لیے. وہ کہتا ہے مجھے تو وہاں پر لے کے چل. پولیو اس کو کہتا ہے نہیں, یہ میرے لوگوں کے ساتھ غداری ہوگی, میں جان دینا مناسب سمجھوں گا لیکن اپنے لوگوں تک تجھے نہیں پہنچاؤں گا. مارسلس اس کو یقین دلاتا ہے, کہتا ہے میں دیوتاؤں کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے بھی نہیں ماروں گا اور مسیحوں کو بھی نہیں ماروں گا, تو مجھے اپنے ساتھ لے کے چل. میں مسیحی عقیدے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیسے اپنی جانیں دے دیتے ہو, تم کیسے یہ سب کچھ کرتے, میں دیکھنا چاہتا ہوں, سننا چاہتا ہوں کسی. وہ بڑی پولیو کہتا ہے نہیں, لیکن وہ کہتا ہے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. وہ کہتا ہے میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے. پولیو اس کو کہتا ہے ماں انتظار کر رہی ہے تو مجھے ساتھ لے کر جانا پڑے گا. پھر وہ کسی جگہ پر اس کو لے کے گیا, ایک کمرہ تھا, کمرے کے نیچے الماری کے پیچھے دروازہ تھا جو سرنگ کے میں جاتا ہے. جب وہ سرنگ میں پہنچے تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کنواں ہے, اور وہ کئی گھنٹے پیدل چلتے رہے. پھر جا کر ایک جگہ پر وہ پہنچے جہاں پر مسیحوں کا 100 لوگوں کا گروپ جو تھا وہ دعا کر رہا تھا, اور ان کا خادم جس کا نام ہنسوریس تھا وہ ان کو کلام سنا رہا تھا. جہاں پر روشنی نہیں پہنچتی تھی, جہاں پر پانی نہیں تھا, جہاں پر خوراک نہیں تھی, جہاں پر قلت تھی, لیکن مسیح کا انکار نہیں تھا. اسی لیے تیری محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ خوب ہے. اسی لیے تیرا عشق جو ہے وہ کیا ہے؟ خوب ہے. اور مارسلس وہاں پر جب پہنچا تو ہنسوریس جو ان کا خادم تھا وہ کرنتھیوں کی کتاب کا حوالہ پڑھ رہا تھا کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی. وہ یہ والا حوالہ پڑھ رہا تھا, اور جب عبادت ختم ہو گئی تو لوگ پولیو سے کہنا شروع کر, پولیو تو نے ہمیں پکڑوا دیا, تو نے کیا کیا, تو اس کو کیوں یہاں پر لے کے آیا. لیکن پولیو اس کو, وہ فوجی جو تھا مارسلس,
جنرل وہ کہتا ہے میں تو خود آپ کے رحم و کرم پہ ہوں, میں اکیلا آیا ہوں, مجھے آپ بائک چھوڑ کے آئیں گے تو میں جا سکتا ہوں, مجھے تو واپسی کا راستہ بھی نہیں پتا, اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں, آپ میرے سے محفوظ ہیں, میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, میں نے پولیو کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے. کہتے ٹھیک ہے کوئی نقصان نہیں, چلیں. اب وہ گفتگو کرنا شروع ہو گئے. جب گفتگو ہو رہی تھی تو گفتگو یہ پتہ کتنے دن تک جاری رہی, 4 دن. گفتگو کتنے دن؟ 4 دن. زمین نے تھلے, اوپر شہر تھا پتہ نہیں کتنی, نیچے یہ مسیح بیٹھے ہوئے تھے. گفتگو 4 دن. اور جب یہ 4 دن گفتگو ہوتی رہی تو یہ مارسلس جو تھا اس نے خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا. ہاللیلویا, مسیحی ہو گیا. اب مارسلس کہتا ہے کہ وہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی, زندہ لوگوں کے ساتھ قبریں بھی تھی. زندہ لوگوں کے ساتھ کیا تھی؟ قبریں بھی تھی. وہ کہتا ہے میں نے قبروں کے اوپر دیکھا کہ یہ قبریں مٹی کی بنی ہوئی تھی اور ان کے اوپر کتابچے لکھے ہوئے تھے, جیسے یہاں پر تاریخ پیدائش لکھ دی جاتی ہے قبرستانوں میں. کہتا وہاں پر بھی لکھا ہوا تھا. وہاں پر ایک قبر میں نے دیکھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہنسوریا اپنی اطمینان میں سوتی ہے. یہ کسی ہنسوریا کی قبر تھی, لیکن وہ کس میں ہے؟ اپنی اطمینان میں. پھر میں نے دیکھا ہر قبر کے اوپر لفظ فتح تھا, ہر قبر کے اوپر لفظ جو تھا اطمینان لکھا ہوا تھا. پھر میں نے کہتا ہے اور کئی چیزیں قبریں میں نے دیکھی جن کے اوپر ان کے بارے میں لکھا تھا. ایک قبر کے اوپر لکھا ہوا تھا پرمیتھیس, اور یہ لاکھ اذیتیں سہنے والا دلاور شہید عمر 38 سال. پھر ایک قبر پر لکھا تھا پولس جسے شدید جسمانی اذیتیں دے کر مارا گیا. پھر ایک قبر کے اوپر نام لکھا تھا کلیمنتیا جس نے دکھ اٹھائے, وفات پائی اور اطمینان سے سوتی ہے اور پھر زندہ ہوگی. پھر ایک کے اوپر لکھا تھا کانسٹس جسے زہر کا پیالہ دے کر مارا گیا لیکن وہ زہر اس کو مار نہ سکا. پھر یہ شرف ایک تلوار کو حاصل ہوا جس نے اس کا گردن کاٹ دی اور اسے زندگی کا تاج جو ہے وہ آسمان پر وہ مل گیا. ہاللیلویا. پھر ایک قبر کے اوپر بحری جہاز کی فوٹو بنی ہوئی تھی. مارسلس شوڈان سوریہ سے پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے یہ طوفان سے گزر کر آسمانی بندرگاہ میں پہنچ چکا ہے. ہاللیلویا. یہ کلیسیا تھی, یہ طوفان سے گزر کر جیسے کشتی طوفانوں میں پھنستی ہے اب یہ آسمانی بندرگاہ میں پہنچ چکا. پھر ایک کے اوپر قبر کے اوپر مچھلی کا نشان تھا. وہ کہتا ہے اس کا کیا مطلب؟ کہتا ہے اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نجات دہندہ ہے. ایک کے اوپر مرغے کا نشان تھا. وہ کہتا ہے اس کا کیا مطلب؟ کہتا ہے اس کا مطلب ہے جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ایک کے اوپر برے کا نشان تھا. کہتا ہے اس کا کیا مطلب؟ کہتا ہے اس کا مطلب یسوع مسیح جو ہمارا برا, خدا کا برا ہے, اس نے ایسے برا ہمارا کفارہ دیا, ہمارے لیے جان دی تاکہ ہم نجات پا سکے. ہاللیلویا. ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا الفا اومیگا. اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اس کا مطلب ہے یسوع اول اور کیا ہے؟ آخر ہے. پھر مارسلس اپنے منہ سے بول اٹھا مبارک ہے وہ مردے جو اب سے مسیح میں سوتے ہیں. ہاللیلویا. مبارک ہے وہ مردے جو اب سے مسیح میں سوتے. پھر ایک اور قبر دیکھی, اس وہاں پر لکھا تھا ایلس کی آرام گاہ. پھر ایک اور دیکھی, اس کا نام وہاں پہ لکھا تھا زوتیکس یہاں آرام فرما ہے. ایک اور دیکھی ایسیس مسیح میں محو آرام ہے. مارتیریا ابدی آرام کی نیند سوتی ہے. مکیسیس وہ اپنی 23 سالہ زندگی میں کسی کا دشمن نہیں تھا. پھر سکندر کے بارے میں لکھا, ایک اور سکندر گھٹنوں کے بل دعا کر رہا تھا, اس کو انہوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا. یہ ساری باتیں جاننے, پڑھنے, سننے, مسیحیت کو قبول کرنے کے بعد 4 دن کے بعد یہ مارسلس جو تھا وہ زمین دوز غاروں سے باہر نکلا. اور جب باہر نکلا سیدھا شہنشاہ کے پاس گیا, اور شہنشاہ کا نام ڈیسیس تھا. کیا نام تھا؟ ڈیسیس. شہنشاہ کے پاس پہنچا. یہ 64 عیسوی سے لے کر 313 کے واقعات ہیں. ڈیسیس شہنشاہ کے پاس پہنچا اور شہنشاہ کو کہتا ہے شہنشاہ تو نے مجھے مسیحیوں کو پکڑنے, قتل کرنے, مارنے کے لیے بھیجا تھا. میں گیا ہوں, میں نے تحقیق کی ہے, کوئی ایسا جرم نہیں پایا مسیحیوں میں کہ ان کو قتل کیا جائے, ان کو مارا جائے, لہذا میں یہ نہیں کر سکتا.
میں بے گناہوں کو مار نہیں سکتا، میں اپنی ڈیوٹی سے استعفا دیتا ہوں۔ شہنشاہ غصے سے بھر کر اس کی جگہ پر اسی کے دوست لوکس کو جنرل بنا دیتا ہے اور اس کو نکال دیتا ہے۔ اور جب یہ اس سے بھاگ جاتا ہے، مارشلس واپس وہاں پر جاتا ہے، تو پھر مارشلس کی سر کی قیمت رکھی جاتی ہے کہ مارشلس کو بھی پکڑ کے لاؤ، اس کو بھی ہم ماریں گے، اس کو بھی جلائیں گے، اس کو بھی سزا دیں گے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جب چل رہا تھا تو ایک دن خوراک کی ضرورت تھی۔ پولیو خوراک کے لیے اپنے گھر سے پھر نکلتا ہے، غاروں سے نکلا خوراک لینے کے لیے، اور جب یہ خوراک کی تلاش میں، راشن کی تلاش میں گیا تو یہ پولیو پکڑا گیا، اور اس کی ماں کا نام سسلیا تھا، اور یہ سسلیا کا جو شوہر تھا یہ رومی فوجی تھا، اور اس نے روم کے لیے بڑی جگہ لگی تھی، اور یہ پولیو جو تھا یہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ ماں اس کی سسلیا مسیحی ہوئی تھی اور مسیحیت قبول کی تھی، اور اپنے بچے کو بھی مسیحیت کی تعلیم دی تھی۔ باپ مر چکا تھا، اب یہ پولیو جس کی رگوں میں خون تو رومی تھا، لیکن نجات دہندہ کے خون دینے کی وجہ سے اس خون کا، رومی خون کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ اب مسیحیت اس کے اوپر تھی، ہلیلویا، مسیحیت کو اس نے پہن رکھا تھا، پولیو۔ اور جب یہ خوراک لینے جاتا ہے تو یہ پکڑا گیا، کیا ہے؟ پکڑا گیا، اور انہوں نے پکڑ کر اس کو عدالت میں پیش کرنا تھا۔ جب مارشلس کو پتا چلا کہ وہ لوکس کی کسٹڈی میں ہے، لوکس جو کہ اس کی جگہ پر جنرل بنا تھا، اور مارکلس اور لوکس یہ دونوں فرینڈز تھے، دوست تھے، وہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب لوکس، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پولیو کو چھوڑ دو اور آپ مجھے اس کی جگہ پر لے لو قیدی کے طور پر۔ اس کی ماں اس کا انتظار کرتی ہے، مارشلس کہتا ہے لیکن میرا کوئی نہیں ہے آگے پیچھے، لیکن اس کی ماں جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہی، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ لوکس کہتا ہے کہ اگر تو کوئی اور قیدی پیش کرتا تو میں ضرور تبادلہ کر لیتا، لیکن چونکہ تو میرا دوست ہے تو میں خود تجھے موت کے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے میں یہ پیشکش قبول نہیں کرتا۔ اس نے پیشکش کو رد کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو، پولیو کو، جو تقریباً 6-7 سال کا لڑکا ہے، عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ جج صاحبان بیٹھ گئے اور پولیو کا مقدمہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ اب ایک جج بلند آواز سے کہتا ہے، پولیو تیرا پورا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے پولیو مارشلس کا بیٹا۔ ایک دم سارے حیران ہو جاتے ہیں، مارشلس یہ تو رومی ہمارا بڑا فوجی تھا، تو یہ تو اس کا بیٹا ہے؟ کہتا ہے یس میں اسی کا بیٹا ہوں۔ تو کہتا ہے تو جانتا ہے تجھ پر مسیحی ہونے کی فرد جرم عائد کی گئی ہے؟ کہتا ہے جناب میں جانتا ہوں۔ کہتا ہے تیرا باپ رومی فوجی تھا، اس نے ہمارے لیے جنگیں لڑی، اس کی اعزازات کئی پڑے ہوئے ہیں، تو اپنے خاندان کا آخری چشم و چراغ ہے، لہذا ہم تجھے مشورہ دیتے ہیں کہ اس مذہب کو چھوڑ دے اور واپس اپنے مذہب میں آ جا۔ وہ کہتا ہے جناب میں اپنے نجات دہندہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ادھر آؤ میری بات سنو، یہ اس کا بچہ ہے اور اسی طرح سے دبلا پتلا ہے، ججوں کے سامنے کھڑا ہے، اس تقریباً یہ سائزہ بچے کا۔ جج اس کو کہتا ہے تم بچہ ہے، تیری عقل چھوٹی ہے، تیری سمجھ چھوٹی ہے، ہم تجھے رائٹ دیتے ہیں، تو نہیں جانتا جب کوئی مرے گا تو اسے کیا سزا ملتی ہے، شیر کیسے اس کو پھاڑتے، چیتے کیسے پھاڑتے، آگ میں کیسے جھکا جاتا، تم بچہ ہے، واپس آ جا، ہم تجھ سے رائٹ برتتے ہیں، تجھے چانس دیتے ہیں، تجھے موقع دیتے ہیں۔ کہتا ہے جناب میرا عقیدہ وہی ہے جو رسولوں کا عقیدہ ہے۔ وہ چھوٹے بچے، تجھے عقل نہیں، سمجھ نہیں، تجھے پتا ہے تجھے کون سی سزا دی جائے گی، تجھے شیروں کے آگے ڈالا جائے گا۔ کہتا ہے جناب مجھے پتا ہے، میں یہاں سے سیدھا آسمان پر اپنے خدا کے پاس چلا جاؤں گا، ہلیلویا۔ اتنے میں اس کو ایک خبر پہنچتی ہے کہ اس کی ماں جو سسلیا اس کا انتظار کر رہی تھی وہ مر چکی تھی، وہ مر چکی۔ پھر
یہ کہتا ہے میں اپنی جان دے دوں گا لیکن میں اپنے خدا کا انکار نہیں کروں گا. اس کو سزا لکھ دی گئی. سزا کیا ہے؟ اس کو شیروں کے آگے ڈالا جائے. اس کو شیروں کے آگے. اگلے دن دنگل تیار کیا گیا. لاکھوں لوگ دنگل میں موجود تھے. اسٹیڈیم، یہ اسٹیڈیم آج بھی موجود ہے. یہ آج بھی نیٹ پہ سرچ کر لیں گے، اسٹیڈیم موجود ہے، کھنڈرات موجود ہے، لیکن ظلم کرنے والا موجود نہیں ہے. جو شیر کھاتے تھے وہ موجود نہیں ہے، لیکن جن کو ختم کیا جا رہا تھا وہ آج بھی پوری دنیا میں موجود ہیں. ہاللیلویا. پولیو کے درمیان میں انہوں نے کہا ہونتے ڈرے گا. ایک دم جب شیر اس کے اوپر آ رہا تھا تو اس نے بلند آواز میں کہا اے ماں میں تیرے پاس آ رہا ہوں، اے یسوع میری روح کو قبول فرما. جیسے اس نے یہ آواز بلند کی، شیر اس کے اوپر چھپٹا اور چند ہی سیکنڈز میں وہ ریت جو تھی اسٹیڈیم کی اس کے خون سے گیلی ہو گئی اور پولیو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن پولیو نے خداوند کا انکار نہیں کیا. یہ ساری چیزیں جب دیکھ رہے تھے، پھر مارسلس مسیح ہونے کی فرد جرم اس کے اوپر بھی عائد ہو گئی. مارسلس کو کہا گیا واپس آ جا، چھوڑ دے، تیرے لیے فوجی اعزازات بھی ہوں گے، تیرے لیے سب کچھ ہوگا. مارسلس کہتا ہے میں اپنے نجات دہندہ کا انکار نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. مارسلس کو بھی سزا دی گئی. مارسلس کو سزا دی. مارسلس کو کہتے ہیں تجھے پتہ ہے تجھے کون سی سزا دی جائے گی؟ کہتا ہے جو بھی سزا دے دو. کہتا ہے جج کہتا ہے تجھے آگ میں جلانے کی سزا دی جائے گی جو سب سے اذیت ناک موت ہے. کہتا ہے جناب میں قبول کرتا ہوں. ایک اسٹیڈیم کے بیچ میں کھمبا باندھ دیا گیا اور اس کو اس نے باندھ دیا گیا، سائڈوں پر لکڑیاں رکھ دی گئی اور جب آگ جلا رہے تھے تو یہ مارسلس اپنی زبان سے، بلند زبان سے یہ کلمات ادا کر رہا تھا. کون سے کلمات تھے؟ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے مخلصی بخشی، اس کا جلال اور سلطنت عبدالباد رہے، آمین. اور اس نے ہاتھ ہلایا اور یہ ہاتھ اس کا، اور اس نے ہاتھ ہلا کر اپنے منہ سے بولا فتح. اپنے منہ سے کیا بولا؟ فتح. جب اس نے اپنا ہاتھ ہلا کر فتح بولا، اس کے ساتھ ہی وہ جھک گیا اور وہ ختم ہو گیا اور اس کی ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی. اور پھر ہنسوریس جن کا قاتل تھا اس نے جرت کی کہ وہ پہنچے مارسلس کی ہڈیاں لینے کے لیے. جب سب لوگ جاگ چکے تھے تو لوکس کے پہنچ کر اس کو کہتا ہے جناب میں آپ کی منت کرتا ہوں مجھے یہ ہڈیاں دے دیجیے، یہ مارسلس کی ہیں، میں اس کو ایمانداروں کے ساتھ دفن کرنا چاہتا ہوں. یہ اس کی خواہش تھی. لوکس کہتا ہے نہیں یہ رومی تھا، میں اس کو رومی شہنشاہوں کی قبروں کے ساتھ دفن کرنا چاہتا ہوں. لیکن ہنسوریس اس کو کہتا ہے اس نے کہا تھا جب میں مروں گا تو میری قبروں کے اوپر بھی تم نے اسی طرح سے کیا کرنا ہے، کتابچے لکھ کر لگانا ہے. لوکس اس کو وہ ہڈیاں شوپر میں ایک بوری میں ڈال کر جو اس کی ہڈیاں تھیں، تیری محبت خوب ہے، تیرا عشق خوب ہے. یہ عشق خوب تک ایسے نہیں پہنچا، یہ لفظ خدا کے منہ سے ایسے نہیں نکلے اپنے لوگوں کے لیے. اس نے اپنی ہڈیاں شاپر میں ڈالی اور لے گیا اور جا کر مسیحوں کے جو قبرستان تھے، جو زمین دوست تھے، لوگوں کی قبریں اوپر ہوتی ہیں، مسیحوں کی قبریں زمین کے نیچے سرنگوں میں ہوتی تھی. اور یہ آج بھی موجود ہیں، اور یہ آج بھی موجود ہیں. آج لوگ شہنشاہ کی قبر دیکھنے نہیں جاتے لیکن ان شہیدوں کی قبریں دیکھنے جاتے ہیں. آج لوگ ان کے مزاروں کی قبریں دیکھنے نہیں جاتے لیکن یہ جو زمین دوست قبریں سرنگوں کے اندر موجود ہیں، یہ ایماندار جو سوئے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارا نجات دہندہ آئے گا، ہم یہاں سے اٹھیں گے، ہوا میں اٹھ کر اپنے نجات دہندہ کا استقبال کریں گے. ہاللیلویا. یہ وہ ہیں اپنی جان دے. پھر یہ لوکس یہ بھی کئی سالوں تک ہنسوریس کے ساتھ جب ملتا رہا تو آخر کار یہ بھی مسیحی ہو گیا. اسی میں
جب کانسٹنٹائن شہنشاہ آیا, چینج ہوا, تو اس نے اس پالیسی کو بدلا کہ مسیحیت کے اوپر جو پابندی ہے, قتل کرنے کی سزا ہے, اس کو ختم کیا جائے. پھر 325 عیسوی میں رومن کیتھولک چرچ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, اور پھر آگے تک سارا سلسلہ چلتا ہے.